السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیاً اما بعد، محترم ناظرین، گالی کے موضوع پر آپ نے اس سے پہلے بہت ساری باتوں کو سنا ہے، اور اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ ضرور سن لیں اور اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں، گالی کسی بھی حال میں نہ دیا کریں۔ آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کو گالی دینے سے تو منع کیا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں میرے دوستو، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اور آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے بخار۔ جی ہاں، ہماری اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے اور اگر کبھی ہمیں بخار ہو جائے، کھانسی ہو جائے یا کوئی تکلیف آ جائے تو ہم فوراً اسی چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بخار کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کائے کا تو بخار ہے، یہ ایسی بخار ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، طرح طرح کی باتیں ہماری زبان پر فوراً آ جاتی ہیں۔ لہٰذا آج آپ یہ بات معلوم کر لیں کہ بخار کو بھی گالی دینا منع ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ہم بخار کو بھی گالی نہ دیں۔ کیوں؟ آئیے حدیث سن لیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2575 2575 کی یہ روایت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام سائب یا ام مصیب کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو صحابیہ ہیں تھر 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 کانپ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام سائب، اے ام مصیب، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اتنی زیادہ کیوں کانپ رہی ہے؟ تو ام سائب یا ام مصیب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بہت ہی زیادہ فیور ہے، بخار ہے، میں بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہوں، اللہ اسے برکت نہ دے۔ کیا کہا؟ میں بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہوں اور اللہ بخار کو برکت نہ دے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اے ام سائب، ایسا نہ کہو، اے ام مصیب، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم فیور کو برا بھلا مت کہو، تم بخار کو گالی مت دو۔ میرے دوستو، اب جو ریزن ہے بخار کو گالی نہ دینے کا، اس کو آپ سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ کبھی بخار آ جائے تو اللہ رب العالمین سے امید رکھیں۔ کس چیز کی امید رکھیں؟ جو اب حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے اس کی امید رکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، اس لیے کہ یہ بخار انسان کے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو ایسے ہی جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے، جس طرح سے كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدَ، جس طرح سے ایک لوہے کی بھٹی لوہے کے زنگ کو، لوہے کے میل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح سے یہ بخار بھی انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، بخار کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی انسان کو فیور آ جائے، اگر کسی انسان کو بخار لگ جائے تو ایسی صورت میں اس کو صبر سے کام لینی چاہیے اور بخار کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخار سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں، بخار سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بالکل انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ بخار آ جانے پر صبر سے کام لیں اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھیں۔